وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197. الحج اشہر معلومات، حج چند مہینے ہیں، معلومات جو معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج، پس جو ان میں حج فرض کر لے، فلا رفث، تو کوئی شہوانی فعل نہیں ہے، کوئی شہوانی فعل نہیں ہوگا، ولا فسوق، اور نہ ہی کوئی گناہ کرنا ہے، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی کوئی جھگڑا کرنا ہے، فی الحج، حج میں. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور خیر میں سے جو بھی تم کرو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے جان لے گا. وتزودوا، اور زاد راہ لے لو، فإن خیر الزاد التقوی، پس بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے. واتقونی، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو. الحج، حج مشہور و معروف ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں بھی تذکرہ حج ہی کا ہے. اشہر معلومات، اشہر شہر کی جمع ہے، مہینے، جمع قلت ہے، چند مہینے. معلومات، جو معلوم ہیں، جنہیں ہر کوئی جانتا ہے. فمن فرض فیہن الحج، من جو کہ معنی میں ہے، فرض فرض کر لے، واجب کر لے، فیہن ان میں، کن میں، ان مہینوں میں، کیا واجب کر لے، الحج حج کو، فلا رفث، تو کوئی رفث نہیں کرنا، کوئی جماع نہیں کرنا. رفث سے مراد جماع ہے، اور رفث سے مراد وہ سارے اسباب اور ذرائع اور مقدمات بھی ہیں جو جماع کا سبب بنتے ہیں. ولا فسوق، اور نہ ہی کوئی گناہ کرنا ہے. فسوق اللہ کی اطاعت سے نکل جانا. کسی قسم کا گناہ کیا جائے تو انسان اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے، اس لیے فسوق سے مراد ہر گناہ ہے.
ولا جدالا، اور نہ ہی کوئی جھگڑا ہے، نہ ہی کوئی جھگڑا کرنا ہے، فی الحج حج میں۔ فی الحج کا تعلق تینوں الفاظ سے ہے، یعنی کہ حج میں نہ کوئی جماع وغیرہ کرنا ہے، اور نہ ہی حج میں کوئی فسق و فجور کا کام کرنا ہے، اور نہ ہی حج میں کوئی جھگڑا کرنا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم کرو، من خیر، خیر میں سے، من بیانیہ ہے، کس کا بیان ہے؟ وما تفعلوا کے ما کا، اللہ نے کہا تھا جو بھی کرو، تو ما بمعنی جو، اس میں ابہام ہے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے من آیا ہے کہ جو بھی کرو، کیا؟ جو بھی خیر کا کام کرو۔ تو اس من نے بتا دیا کہ ما سے مراد خیر کے کام ہیں، ما سے مراد شر کے کام نہیں ہیں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی خیر کا کام تم کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جان لے گا۔ یعلمہ کی ضمیر خیر کی طرف جا رہی ہے۔ تفعلوا یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ وما تفعلون، نون گر گیا ہے کیونکہ فعل شرط ہے۔ یعلمہ اللہ، یعلم فعل مضارع ہے واحد، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، یعلم جان لے گا، لیکن یعلم کی میم کے اوپر سکون آیا ہے، جزم آئی ہے، اس لیے کہ جواب شرط ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ لے لو، تو واو اور کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ تزودوا، فعل امر ہے جمع کے لیے، تم زیادہ راہ لے لو۔ فَإِنَّ، اِنَّا بے شک، تاکید کا معنی بھی دیتا ہے، تعلیل کا معنی بھی دیتا ہے، کیونکہ خیر الزاد تقوی، بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تقوی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بچنا، کسی چیز سے دور رہنا، اجتناب کرنا۔ واتقونی، یہ فعل امر ہے، اصل میں ہے اتقو، اور اس کے بعد کیا ہے؟ نی کا معنی کیا ہوگا؟ مجھ سے۔ تو اتقو کا معنی کیا ہے؟ ڈرو، فعل امر ہے جمع کے لیے، یا اے کے معنی میں ہے، اولی الالباب، عقل والو، الباب لب کی جمع ہے، لب عقل کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں بتا رہے ہیں کہ حج کے اوقات کون سے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عمرے کا کوئی وقت نہیں ہے، عمرہ سال میں آپ کبھی بھی، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی ہفتے میں، کسی بھی دن میں کر سکتے ہیں، لیکن حج کے مہینے مقرر ہیں۔ کتنے مہینے ہیں؟ 3 مہینے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اشہر، اور یہ شہر کی جمع ہے، تو جمع میں کم از کم 3 ہونے چاہیے۔ تو 3 مہینے پھر کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ اور یہی قول ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسا کہ امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کا قول یہ ہے کہ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، لیکن ان 2 اقوال میں سے راجح قول عبداللہ ابن عباس کا ہے، اور عبداللہ ابن عباس کا قول اپنائیں گے جو کہ قرآن کے الفاظ کے عین مطابق ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے پورے ذوالحجہ کو حج کا مہینہ شمار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی 10 تاریخ کو طواف افاضہ نہیں کر سکا، وہ 20 تاریخ کو کر لیتا ہے، 25 تاریخ کو کر لیتا ہے، ذوالحجہ کے مہینے میں کسی بھی دن کر لیتا ہے، تو اس نے طواف افاضہ حج کے مہینوں میں ہی کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کا قول اس لحاظ سے بھی راجح قرار پاتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ حج مہینے ہیں، اشہر جمع کا لفظ ہے، تو کم از کم 3 مہینے مراد لیں گے، تو پھر آپ کا قول اشہر کے مطابق ہوگا۔ اگر آپ کہیں گے 2 مہینے اور 10 دن، تو یہ الفاظ اشہر کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اشہر کا معنی ہے مہینے، اور مہینے کم از کم 3 کے اوپر بولا جائے گا۔ جب آپ کہیں گے کہ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، تو پھر یہ 2 مہینے 10 دن ہوئے، 3 مہینے نہ ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حج کئی مہینے ہیں
اور حدیث سے پتہ چلا کہ وہ مہینے، عبداللہ بن عباس کے قول سے پتہ چلا کہ وہ 3 مہینے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا تھا حج کئی مہینے ہیں، تو یہ ایک عجیب سی بات لگ رہی ہے، حج کیا مہینوں کا نام ہے؟ یہ کہا جاتا کہ حج طواف، سعی، وقوف عرفہ کا نام ہے، تو یہ بات آسان ہوتی، واضح ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حج کئی مہینوں کا نام ہے۔ تو کیا حج زمانے کو کہتے ہیں یا ایک عمل کو کہتے ہیں؟ حج تو ایک عمل کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی لفظ مقدر ہے۔ مثال کے طور پہ الحج ذو اشہر معلومات، کہ حج کئی مہینوں پہ مشتمل ہے، یا آپ کہیں گے الحج وقتہ اشہر معلومات، حج اس کا وقت کیا ہے، اس کے اوقات کیا ہیں، کئی مہینے ہیں معلومات جو معلوم ہیں، جو ہر ایک کو پتا ہے کہ کون سے مہینے ہیں۔ اور ان الفاظ سے ہی بھی پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے حج کو کس قدر اہمیت دی ہے، حج کو کس قدر مقام و مرتبہ دیا ہے۔ آپ غور کریں کہ حج 5-6 دنوں کا نام ہے، 8 ذوالحجہ کو شروع ہوتا ہے اور 12 ذوالحجہ کو یا 13 ذوالحجہ کو اپنے اختتام تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حج کئی مہینوں کا نام ہے، 3 مہینوں کا نام ہے، جو کہ معلوم ہے، جنہیں ہر کوئی جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج وہ عظیم عبادت ہے جس کی تیاری شوال سے شروع ہو جائے، ذوالقعدہ سے شروع ہو جائے۔ اگرچہ حج ادا ذوالحجہ میں ہوگا، ذوالحجہ کے چند ایام میں ہوگا، لیکن اس کی تیاری، اس کی نیت وہ شوال سے شروع ہو جائے گی، ذوالقعدہ سے شروع ہو جائے گی۔ ان الفاظ سے یہ بھی پتا چلا کہ حج کی نیت انہی مہینوں میں کی جائے، ان مہینوں سے پہلے نہ کی جائے، اور یہ بات مزید واضح ہوتی ہے اس جملے سے جو اس کے بعد آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کئی مہینے ہیں، معلومات جو کہ معلوم ہیں، جنہیں ہر کوئی جانتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو فرض کر لے، فیہن ان میں، کن میں؟ ان مہینوں میں۔ کیا فرض کر لے؟ الحج۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج فرض ہوگا انہی مہینوں میں۔ اور فرض سے کیا مراد ہے؟ فرض سے مراد یہ ہے کہ حج میں داخل ہونے کی نیت کر لینا۔ رمضان میں آپ نے نیت کی ہوتی ہے کہ اس سال میں حج کروں گا، لیکن شوال میں جب آپ اپنے گھر سے احرام باندھ کر نکلیں گے اور میقات سے تلبیہ کہیں گے تو یہ نیت ہے حج میں باقاعدہ داخل ہونے کی اور حج کے شروع ہونے کی۔ اور جب کوئی حج میں داخل ہونے کی نیت کر لیتا ہے، اب حج اس کے اوپر فرض ہو گیا، چاہے ابتدائی طور پہ وہ فرض نہ ہو، چاہے اس نے فرض حج پہلے کر لیا ہو اور اس بار نفلی حج کر رہا ہو، لیکن جب اس نے نیت کر لی حج میں داخل ہونے کی، اب حج اس کے اوپر کیا ہو گیا ہے؟ فرض ہو گیا ہے۔ اور اس کی مزید تائید اس ایت سے ہوتی ہے جس ایت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو اللہ کی خاطر مکمل کرو۔ اگرچہ حج اور عمرے کا آغاز آپ نے کیا ہے نفلی طور پہ، لیکن جب آپ نے نیت کر لی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حج عمرے کو مکمل کرو، ادھورا چھوڑنے کی، ناقص چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہی مفہوم ہے ان الفاظ کا کہ جو ان مہینوں میں حج فرض کر لے۔ حج کیسے فرض ہوگا؟ حج کی نیت کر لینے سے، وہ نیت جس نیت کے ساتھ انسان حج میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس نیت کی بات نہیں ہو رہی جو انسان 1 مہینہ پہلے کر لیتا ہے، 1 سال پہلے کر لیتا ہے، 10 سال پہلے کر لیتا ہے کہ میں حج کروں گا۔ یہ وہ نیت ہے جس نیت کے ساتھ انسان حج میں داخل ہو جاتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو ان میں یعنی کہ ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے، تو یہ وہ الفاظ ہیں جن سے پتہ چل رہا ہے کہ حج فرض ہوگا، حج کی نیت ہوگی ان مہینوں میں۔ رمضان میں اگر کوئی پاکستان سے نکلتا ہے، انڈیا سے نکلتا ہے، بنگلہ دیش سے نکلتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم حجن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، تو اس کی یہ نیت درست نہیں ہے، کیونکہ رمضان حج کا مہینہ نہیں ہے۔ حج کا مہینہ کون سا ہے؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو فرض کر لے حج کو، کس کو اوپر فرض کر لے؟ اپنے اوپر۔
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پھر اس کے لیے کیا تعلیمات ہیں؟ جس نے نیت کر لی ہے اس کے لیے کیا تعلیمات ہیں؟ اس کے لیے تعلیمات یہ ہیں کہ فلا رفث، احرام کی حالت میں حج میں داخل ہونے کے بعد بیگم سے جماع کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جماع کے مقدمات اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شہوت کی نیت سے مزہ لینے کے لیے بیگم کا ہاتھ پکڑ لینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بیگم سے ایسی گفتگو کرنا جو شہوت کے نتیجے میں ہو، شہوت پہ مبنی ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ولا فسوق، فسوق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت سے نکل جانے کو۔ تو یہاں پہ فسوق سے کیا مراد ہے؟ کچھ علماء کرام نے کہا کہ یہاں پہ فسوق سے مراد ہے کسی کو برا بلا کہنا، کسی کو گالی دینا۔ جن علماء کرام نے یہ تفسیر کی ہے انہوں نے اس حدیث کی طرف دیکھا ہے جس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا، برا بلا کہنا کیا ہے؟ فسوق ہے۔ اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں فسوق سے مراد محظورات احرام کا ارتکاب کرنا ہے، وہ امور جو حالت احرام میں ممنوع ہیں ان کا ارتکاب کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ فسوق ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ گناہ ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ فسوق سے مراد ہر گناہ ہے، ہر معصیت ہے، ہر نافرمانی ہے۔ مسلمان کو برا بلا کہنا، گالی دینا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ محظورات احرام کا ارتکاب کرنا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی گناہ کی ہر صورت، گناہ کی ہر نوعیت اس میں شامل ہے۔ تو ولا فسوقہ، کسی قسم کی نافرمانی نہیں کرنی، کسی قسم کی معصیت کا ارتکاب نہیں کرنا۔ ولا جدال، اور نہ ہی جھگڑا کرنا ہے۔ فی الحج، حج میں، یعنی کہ یہ تینوں کام حج میں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب آپ نیت کر کے حج میں داخل ہو چکے، اب یہ تین کام آپ کے لیے ممنوع ہیں۔ جھگڑا کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، یہ اگر حق کو ثابت کرنے کے لیے ہو، حق کی تائید کے لیے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بحث و مباحثہ کرنا، جھگڑا کرنا اگر باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر مقصد حق کا اثبات نہیں ہے، مقصد حق کا غلبہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو غالب کرنا ہے، ایک موضوع چھیڑ لیا، اب چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے فتح حاصل کروں، لوگ مان لیں کہ میں دلائل کے لحاظ سے بہت مضبوط ہوں، میرے پاس بہت علم ہے، اس قسم کا کوئی مقصد ہے تو پھر حج میں بحث و مباحثہ کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی دنیاوی امور میں بحث و مباحثہ کرنا، واش روم پہلے کون استعمال کرے گا، پانی پہلے کون پیے گا، اس دروازے میں پہلے کون داخل ہوگا، گاڑی پہ پہلے کون سوار ہوگا، گاڑی سے پہلے کون اترے گا، تو ایسے امور میں بحث و مباحثہ کرنے کی اور جھگڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان الفاظ کی تائید کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدتہ امہ، کہ جس نے اس گھر کا حج کیا، کس گھر کا؟ بیت اللہ کا، کعبہ کا، اور حج کے دوران بیگم کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے اجتناب کیا اور گناہوں سے دور رہا، تو حج کے بعد وہ اپنے گھر اس حال میں واپس آئے گا کہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو چکا ہوگا جیسے اس دن گناہوں سے پاک صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر حج اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق کیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور سنت کے مطابق ادا کیا جائے تو اس کی کیا شان ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حج میں بیگم سے تعلقات قائم کرنے سے گریز کرنا ہے اور ہر طرح کے گناہوں سے دور رہنا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ گناہوں کی ممانعت
یہ تو حج میں داخل ہونے سے پہلے بھی ہے، بعد میں بھی ہے. اور فضول قسم کا لڑائی جھگڑا کرنا یہ تو حج سے پہلے بھی منع ہے، حج کے بعد بھی منع ہے. تو اللہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ حج میں منع ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ یہ امور اگرچہ حج سے پہلے بھی منع ہیں، حج کے بعد بھی منع ہیں، لیکن حج کے دوران ان کی ممانعت کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ چیزیں حج سے پہلے بھی جرم ہیں، لیکن دوران حج کریں گے تو جرم میں اضافہ ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے دوران کسی قسم کا جنسی تعلق قائم نہیں کرنا، ولا فسوق اور کسی قسم کا گناہ نہیں کرنا، ولا جدال اور لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. اللہ نے پہلے شر کا تذکرہ کیا جس سے دور رہنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خیر کے کاموں کی ترغیب دے رہے ہیں. فرمایا وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی خیر کا کام کرو گے. خیر یہ نکرہ ہے اور شرط کے بعد آیا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. خیر کا کام بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جو بھی خیر کا کام کرو گے یعلمہ اللہ، ضائع نہیں جائے گا، اللہ کے علم میں ہے، یعنی کہ اللہ اس کا اجر و ثواب دے گا. تو یہ خیر کے کام کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. آپ حج کے دوران تلاوت کریں، حج کے دوران تلبیہ پڑھیں، حج کے دوران طواف کریں، حج کے دوران صفا مروہ کی سعی کریں، حج کے دوران آپ نماز پڑھیں. جو بھی خیر کے کام کریں گے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ضائع نہیں جائیں گے. حج کے دوران اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے ساتھ اخلاق کا رویہ اپنائیں، تعاون کا رویہ اپنائیں، اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ دیں. یہ خیر کے سارے کام اللہ کے علم میں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری یہ نیکی ضائع نہیں جائے گی، اللہ اس پہ اجر و ثواب دے گا. اور ان الفاظ سے یہ بھی پتا چلا کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. اس سے پتا چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ علم. اور اللہ تعالیٰ کی صفت میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے. انسان کہتا ہے کہ میں عالم ہوں، میں ماسٹر ہوں، میں ماہر ہوں، لیکن جن امور میں مہارت کا دعویٰ کرتا ہے ان امور میں بھی اس کا علم 100% نہیں ہوتا. ان امور میں بھی غلطی کر جاتا ہے، خطا کر جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت علم میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زاد راہ لے لو، کیونکہ بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. ان الفاظ کا معنی و مفہوم جاننے کے لیے اس سبب نزول کا جان لینا ضروری ہے جو ان الفاظ کے نزول کا سبب بنا. امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اہل یمن حج کے لیے آتے تو زاد راہ لیے بغیر آتے، کھانے پینے کا سامان لیے بغیر آتے، جیب خرچ لیے بغیر آتے. مکہ میں پہنچ کر لوگوں سے سوال کرتے، لوگوں سے مانگتے اور کہتے کہ نحن المتوکلون، ہم اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں، ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے، ہمارا اللہ پہ اعتماد ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کی اور کہا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے لو، کھانے پینے کا سامان لے کر آؤ، جیب خرچ لے کر آؤ. فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، پھر اللہ نے کہا بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ نے کہا زاد راہ لے لو تو ان الفاظ سے مراد دونوں طرح کا زاد راہ ہے. وہ زاد راہ جس کی آپ کے جسم کو ضرورت ہے، کھانے پینے کی چیزیں، اور وہ زاد راہ جس کی آپ کی روح کو ضرورت ہے. اس لیے کہا زاد راہ لے لو، بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ کہا ہے کہ بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، ایسے یہاں پہ کہا بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. آپ متقی بن کر آئیں، پرہیزگار بن کر آئیں، گناہوں سے بچتے ہوئے حج کے لیے آئیں.
حد کے دوران گناہوں سے بچیں، حد کے دوران اللہ کی نافرمانی سے بچیں، حد کے دوران ایسے امور سے بچیں جن امور کا ارتکاب کرنے پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اور یہاں پہ اس امر کی وضاحت کر دوں کہ یمنی لوگ کہا کرتے تھے ہم اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں، جبکہ شریعت میں اس کو توکل نہیں کہتے۔ توکل کس چیز کا نام ہے؟ کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کام کو سر انجام دینے کے لیے جن اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے وہ تمام اسباب اور ذرائع اور وسائل اختیار کریں۔ اس کے بعد آپ کا بھروسہ ان اسباب پہ نہ ہو، ان وسائل پہ نہ ہو، ان ذرائع پہ نہ ہو، بلکہ بھروسہ کس پہ ہو؟ اسباب کے رب پہ ہو۔ لیکن اسباب اختیار کیے جائیں گے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے جب بھی جہاد کیا، جہاد کے اسباب اور ذرائع اختیار کیے۔ آپ بدر کی لڑائی لڑتے ہیں تو صحابہ کرام کو ساتھ لے کر گئے ہیں، جو اسلحہ میسر تھا اسے ساتھ لے کر گئے ہیں، لیکن اب جب میدان میں پہنچے ہیں تو توکل اور اعتماد اور بھروسہ کس پہ ہے؟ اللہ رب العزت پہ۔ صحابہ کرام پہ بھروسہ نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کو بطور اسباب اختیار کیا ہے، یہ ہے توکل۔ اسباب اختیار کیے بغیر کہنا کہ اللہ پہ توکل ہے، یہ شرعی توکل نہیں ہے۔ تو یمنی لوگ آتے تھے، ان کا توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ نہیں تھا، لوگوں کی جیب پہ تھا، لوگوں کے مال پہ تھا۔ اور آج بھی کئی لوگ درویش بن کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو درباروں پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں گے جی ہمارا اللہ پہ توکل ہے، محنت نہیں کریں گے، مزدوری نہیں کریں گے، کوئی پیشہ اور ہنر اختیار نہیں کریں گے۔ یہ بھی حقیقت میں اللہ پہ توکل نہیں کرتے، ان کا توکل بھی لوگوں کے ہاتھ پہ ہے، لوگوں کے مال پہ ہے، لوگوں کی جیب پہ ہے، اور ایسا توکل مذموم ہے۔ شریعت ایسے توکل کو پسند نہیں کرتی۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ جب تقویٰ کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا وَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو۔ وَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ نصیحت کون قبول کرتے ہیں؟ جو عقل مند ہوتے ہیں۔ عقل کو استعمال کرنے والے کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور جو عقل کو استعمال نہیں کرتے وہ اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ نماز کے لیے نہیں آئیں گے، کس سے ڈرتے ہوئے؟ اپنے کسی ڈائریکٹر سے ڈرتے ہوئے، کسی دنیاوی انسان کے خوف سے۔ جبکہ عقل مند کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو، اللہ کے آرڈر کو، اللہ کے حکم کو دیگر لوگوں کی ناراضگی پہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اس کے بعد آیت نمبر 198 اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ تم اپنے رب کی طرف سے کسی فضل کو تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم واپس آؤ عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ، اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اور بے شک بات یہ ہے کہ تم اس ہدایت سے پہلے یقیناً گمراہوں میں سے تھے۔ لیسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ علیکم، تمہارے اوپر، جناح، کوئی حرج، کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، ان تبتغوا مصدر مؤول ہے اور یہ منصوب ہے بنزع الخافض، یعنی کہ اس سے پہلے فی مقدر ہے،
فی ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ تم اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو۔ تبتغوا اصل میں کیا تھا؟ تبتغون، فعل مضارع جمع کے لیے، تو ان تبتغوا آیا تو نون گر گیا، مانا کیا ہوگا؟ تمہارا تلاش کرنا، فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل۔ یہاں پہ ربوبیت کون سی ہے؟ ربوبیت خاصہ۔ اللہ نے اپنے رب ہونے کی نسبت کن کی طرف کی ہے؟ ان کی طرف جو حج کر رہے ہیں۔ حج کرنے والے مسلمان اللہ رب العزت نے اپنے رب ہونے کی نسبت ان کی طرف کی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والے مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے خصوصی طور پہ رب ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنے والے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، اذا جب کے معنی میں ہے، افضتم فعل ماضی جمع کے لیے، افاد یفیدو سے لوٹنا، واپس آنا، تو افضتم تم واپس آؤ، من عرفات میدان عرفات سے۔ عرفات اس میدان کو کہتے ہیں جہاں پہ حاجی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو ٹھہرتے ہیں، وقوف کرتے ہیں۔ فاذکروا اللہ، فا الگ ہے اور اذکروا الگ ہے۔ یہ اذکروا فعل امر ہے جمع کے لیے، تم یاد کرو، تم تذکرہ کرو، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کہاں پہ؟ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ مشعر یہ اسم ظرف ہے، ظرف مکان ہے۔ مشعر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ اللہ کے شاعر میں سے کوئی شعیرہ ادا کیا جائے، اور یہاں پہ یہ مشعر کون سا ہے؟ الحرام، حرمت والا، یعنی کہ یہ وہ مشعر ہے جو حرم کے ایریے میں ہے، حرم سے باہر نہیں ہے۔ میدان عرفات بھی مشعر ہے، وہاں پہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ایک شعیرہ ادا ہوتا ہے، لیکن وہ مشعر حلال ہے، اور مزدلفہ مشعر حرام ہے، کیونکہ مزدلفہ حرم کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے کہا کہ وہ مشعر جو حرمت والا ہے، یعنی کہ حرم کے اندر ہے۔ مشعر حرام ایک پہاڑ کو کہتے ہیں جو مزدلفہ میں ہے، تو اللہ نے کہا تم اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس، یعنی کہ مزدلفہ میں۔ مشعر حرام کے پاس کیا ہے؟ مزدلفہ ہے۔ وَاذْكُرُوهُ، واو اور کے معنی میں ہے، اذکرو فعل امر ہے جمع کے لیے، ہو یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وَاذْكُرُوهُ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا تذکرہ کرو۔ کما، جیسا کہ، یہ تشبیہ کے لیے ہے۔ ہدا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے ہدایت دی ہے، کم تمہیں۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ کما کو تعلیل کے معنی میں لیے جائے، کاف کو تعلیل کے معنی میں، یعنی کہ وَاذْكُرُوهُ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَاذْكُرُوهُ لِهِدَایَتِكُمْ، چونکہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور پہلا احتمال کیا تھا کہ کاف تشبیہ کے لیے ہے کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، جیسے اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، جیسے اس نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ وَإِن، اس ان کو کہتے ہیں مخففہ من الثقیلہ۔ ایک ان ہوتا ہے شرطیہ جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر، اور ایک ان وہ ہوتا ہے جو اصل میں انہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان اصل میں کیا ہے؟ انہ، اس لیے کہتے ہیں مخففہ من الثقیلہ، کہ شد والا تھا، پھر شد اس کی دور کر دی گئی، لیکن حقیقت میں یہ شد والا ہی ہے۔ اور انہ کے بعد اسم ہوتا ہے، تو یہ اصل میں کیا؟ انہو، کہ بے شک بات یہ ہے، ضمیر شان ہے، بے شک بات یہ ہے کہ کنتم، تم تھے، کنتم فعل ماضی جمع کے لیے، من قبلی، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ اس ہدایت سے پہلے، تم اس ہدایت سے پہلے کیا تھے؟ لمن الضالین، یقیناً گمراہوں میں سے تھے۔ الضالین ضال کی جمع ہے، ضال کس کو کہتے ہیں؟ گمراہ کو، یعنی کہ جس کے پاس علم نہ ہو، یا جو علم ہونے کے باوجود راہ راست پہ نہ آئے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی ضال ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے
کہ تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ رزق تلاش کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو حج کے دوران، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ کب نازل ہوئے، کس مناسبت سے نازل ہوئے، اس بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور اس روایت کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں کئی بازار ہوا کرتے تھے۔ ایک بازار تھا اوقاز اور ایک ذوالمجاز اور ایک مجنہ۔ جب اسلام آیا تو صحابہ کرام نے ان بازاروں میں حج کے دوران کاروبار کو گناہ سمجھا، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ حج کے دوران کاروبار کرو، تجارت کرو، رزق کماؤ، رزق تلاش کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور انہی الفاظ کے بارے میں امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں ابو امامہ سے، یہ ابو امامہ صحابی نہیں ہے بلکہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حج کے دوران اپنی سواریاں کرائے پہ دیا کرتا تھا، میرا یہ کاروبار تھا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حج کے دوران تم یہ کاروبار کرتے ہو، تمہارا کوئی حج نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے پاس آیا، ان سے سوال کیا تو وہ کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ کہ حج کے دوران حج میں داخل ہونے کی نیت کرتے ہو؟ میں نے کہا بالکل۔ تلبیہ کہتے ہو؟ میں نے کہا بالکل۔ طواف کرتے ہو؟ میں نے کہا بالکل۔ عرفہ میں میدان عرفات میں وقوف کرتے ہو؟ میں نے کہا بالکل۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تمہارا حج ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا تھا، اس نے بالکل یہی سوال کیا تھا جو سوال تم نے مجھ سے کیا ہے کہ میں حج کے دوران اپنی سواریاں کرائے پہ دیتا ہوں، کیا میرا حج ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو۔ تو اس سے پتہ چلا حج کے دوران کاروبار وغیرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان الفاظ سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام وہ دین نہیں ہے جو لوگوں کو دنیا سے روکے، بلکہ اسلام حج کے دوران حاجی سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم حج کے دوران کاروبار کرتے ہو تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام جہاں عبادت کی ترغیب دیتا ہے، آخرت کی فکر دیتا ہے، وہاں پہ وہ آپ کو دنیا کمانے کا حق بھی دیتا ہے، اور یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پس جب تم واپس آؤ میدان عرفات سے تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ میدان عرفات سے واپس آؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی میدان عرفات میں پہنچ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب واپس آؤ تو تم نے مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ حج کی ترتیب کیا ہے آپ اس پہ غور کریں۔ حج کس تاریخ سے شروع ہوتا ہے؟ 8 ذوالحجہ کو حج شروع ہوتا ہے۔ مکہ میں لوگ احرام پہنتے ہیں، حج کی نیت کرتے ہیں، اور کئی لوگوں نے پہلے سے نیت کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ لوگ جو حج کنان کر رہے ہوتے ہیں، یا حج افراد کرنے والے وہ لوگ جو باہر سے آئے ہوتے ہیں، تو انہوں نے پہلے سے نیت کی ہوتی ہے حج کی، یہ پہلے سے احرام کی حالت میں ہوتی ہیں۔ اور جو حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں یا مکہ کے حاجی ہوتے ہیں، وہ 8 تاریخ کو نیت کرتے ہیں۔ تو 8 تاریخ کو نیت کر کے مینا میں آنا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نمازیں ادا کی جائیں۔ اب فجر کی نماز ادا کریں گے تو 9 تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ 9 تاریخ کو سورج طلوع ہونے کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ میدان عرفات کے لیے مینا سے نکل کھڑے ہوں، راستے میں تکبیریں کہیں، تلبیہ پڑھیں، میدان عرفات میں ظہر سے لے کر مغرب تک رہیں، وہاں پہ وقوف کریں، ظہر عصر کی نمازیں ادا کریں، اللہ رب العزت سے دعائیں کریں۔ اس کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ مزدلفہ میں آ جائیں۔
تو حاجی مکہ سے نکلتا ہے مینا سے عرفات، اب عرفات سے واپس مزدلفہ آتا ہے، کیونکہ مزدلفہ عرفات سے آگے نہیں ہے، بلکہ مزدلفہ جب آپ عرفات سے مکہ واپس آئیں گے تو تب آپ کے راستے میں آئے گا۔ جب آپ عرفات سے واپس آئیں گے تو پہلے مزدلفہ آئے گا، پھر مینا آئے گا۔ تو آپ مکہ سے نکلے تھے، مینا آئے 8 تاریخ کو، 9 تاریخ کو کہاں آئے؟ عرفات، اور 9 تاریخ کو مغرب کے بعد آپ واپس آئیں گے مکہ کی جانب، تو کہاں رکیں گے؟ مزدلفہ میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس آؤ۔ اور 10 تاریخ کے طواف کو کیا کہتے ہیں؟ طواف افاضہ، کیونکہ وہ عرفات سے واپسی کے موقع پہ ہوتا ہے۔ تو فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس آؤ تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ عرفات کے وقوف کی حج میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام ترمذی، ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ الحج عرفہ، حج نام ہے میدان عرفات میں وقوف کرنے کا۔ تو میدان عرفات میں وقوف کرنا یہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پہ عرفات میں وقوف کی اہمیت بیان نہیں کی، صرف اتنا بیان کیا ہے کہ جب عرفات سے واپس آؤ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عرفات میں وقوف کرو، اس کا آرڈر نہیں دیا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو جب آپ ان الفاظ پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان الفاظ سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ عرفات میں ہر حاجی نے جانا ہی جانا ہے، وہاں پہ وقوف کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے، یہ بات واضح ہے، لیکن مزدلفہ کی اہمیت شاید کئی لوگوں کے لیے واضح نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ جب تم عرفات سے واپس آؤ، عرفات کے وقوف سے فارغ ہو جاؤ، تو تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام کے بارے میں بتا چکا ہوں، یہ مزدلفہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ تو اس پہاڑ کے قریب اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کون سا ہے مزدلفہ میں؟ مغرب عشاء کی نمازیں ادا کی جائیں گی، 9 تاریخ کی مغرب اور عشاء کی نمازیں اور اسی طرح فجر کی نمازیں، 3 نمازیں وہاں پہ ادا کی جائیں گی۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اس کے علاوہ وہاں پہ تلبیہ کہا جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ مزدلفہ میں فجر کی نماز اندھیرے میں ادا کیا کرتے تھے۔ فجر طلوع ہونے کے بعد فوراً آپ فجر کی نماز ادا کرتے اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے، اللہ سے دعائیں کرتے۔ جب خوب روشنی ہو جاتی تو سورج نکلنے سے پہلے آپ مینا کی طرف نکل جاتے۔ تو یہ ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کریں، یعنی کہ وہاں پہ نمازیں ادا کریں، تلبیہ کہیں، دعائیں کریں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ذکر کرو کما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی کہ اللہ کی تعلیمات کے مطابق اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اہل مکہ مشرکین قریش وہ بھی حج کیا کرتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے؟ وہ دوران حج تلبیہ کہتے، اللہ کا ذکر کرتے تو اس میں شرک کی ملاوٹ کر دیتے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اس بات کا اعلان کرتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد کیا کہتے تھے؟ الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے کا چور دروازہ رکھا ہوا تھا۔ شروع کے الفاظ توحید پہ مشتمل ہیں اور آخری الفاظ شرک پہ مشتمل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس انداز سے ذکر نہیں کرنا، وَاذْكُرُوهُ، اللہ کا ذکر ویسے کرنا ہے جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے،
جیسے اللہ نے تمہیں تعلیمات دی ہیں. یا آپ کہیں گے وذکروہ کما ہداکم کہ کاف تعلیل کے لیے ہے اور ما مصدریہ ہے تو وذکروہ لہدایتکم اللہ کا ذکر اس لیے کرو کہ اللہ نے تمہارے اوپر بہت بڑا انعام کیا, اللہ نے تمہیں ہدایت دی, اللہ نے تمہیں ایمان اور اسلام قبول کرنے کی توفیق دی. اس نعمت کا تقاضا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کا ذکر کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ بے شک بات یہ ہے کہ تم اس سے پہلے یقیناً گمراہوں میں سے تھے. تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد رکھے, اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد رکھے اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائے رکھے کہ میں گمراہ تھا, اللہ نے مجھے ہدایت دی, میں جاہل تھا, اللہ نے مجھے علم دیا, میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتا تھا, اللہ نے مجھے طریقہ سکھایا, میں حج عمرہ کرنے کا طریقہ نہیں جانتا تھا, اللہ نے مجھے سکھایا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت یاد رکھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ یقیناً تم اس ہدایت سے پہلے گمراہوں میں سے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 199 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ثُمَّ پھر افیدو تم واپس آؤ من حیث افاض الناس جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں, واپس آؤ اس جگہ سے جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں. واستغفر اللہ اور اللہ سے مغفرت طلب کرو, اللہ سے بخشش طلب کرو. ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. ثم پھر کے معنی میں ہے. یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں, تو لوگ کہاں سے واپس آتے ہیں؟ میدان عرفات سے. تو میدان عرفات کا تذکرہ پہلے ہو چکا, اس کے بعد اللہ نے مزدلفہ کا تذکرہ کیا, اس کے بعد تذکرہ آنا چاہیے تھا مینا کا, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے لفظ کا استعمال کیا ثم پھر, گویا کہ مزدلفہ کے بعد دوبارہ میدان عرفات میں جانا ہے اور وہاں سے واپس آنا ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ ثم کے الفاظ پھر کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزدلفہ کے بعد اب میدان عرفات میں جانا ہے اور وہاں سے واپس آنا ہے, بلکہ ثم کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ الفاظ جس کا تذکرہ ہو چکا ہے اس الفاظ میں مکہ کے لوگ بھی جائیں گے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ مکہ کے قریشی کہتے ہم تو حرم والے ہیں, ہم مزدلفہ میں رہیں گے, حرم کے ایریے میں رہیں گے, میدان عرفات حرم سے باہر ہے, ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے, وہاں پہ لوگ جائیں گے, ہم لوگ نہیں جائیں گے کیونکہ ہم حرم والے ہیں, ہم بڑے معزز ہیں, ہم حرم کے ایریے سے باہر نہیں نکلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس کہ پھر تم واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آئے ہیں. تو لوگ کہاں سے واپس آتے ہیں؟ میدان عرفات سے. تم نے بھی میدان عرفات میں جانا ہے. ام المؤمنین عائشہ روایت کرتی ہیں اور اس روایت کو امام ترمذی اپنی جامع میں لے کر آئے ہیں کہ قریشی لوگ میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے, تو اللہ نے یہ الفاظ نازل کیے اور کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس, اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ نے میدان عرفات میں جانا ہے. تو افیضوا فعل امر ہے, جمع کے لیے ہے. افاض یفیض سے تم واپس آؤ, حیث اس جگہ سے, یہ ظرف ہے, ظرف مکان, اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں. افاض فعل ماضی ہے واحد کے لیے کیونکہ فاعل بعد میں آ رہا ہے الناس, جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں یعنی کہ باقی لوگ. واستغفر اللہ واو اور کے معنی میں استغفروا فعل امر ہے جمع کے لیے, اور سین طلب کا معنی دیتی ہے مانگنے کا, مغفرت مانگو, مغفرت کا سوال کرو اللہ اللہ رب العزت سے. ان اللہ کیونکہ اللہ تعالی غفور
بہت بخشنے والے، غفور مبالغے کا لفظ ہے، بہت بخشنے والے، بہت مغفرت کرنے والے. رحیم یہ بھی مبالغے کا لفظ ہے. کیا معنی ہوگا؟ بہت زیادہ رحمت کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 199 میں حکم دے رہے ہیں کن کو؟ حاجیوں کو، کہ سارے کے سارے حاجی میدان عرفات میں جائیں گے، کسی کے لیے خصوصیت نہیں ہے. اور اس سے پتہ چلا کہ شریعت سب کے لیے برابر ہے. ہاں اگر شریعت نے کہیں پہ فرق کیا ہے تو شریعت نے بتا دیا ہے، ورنہ عام طور پہ شریعت میں کوئی فرق نہیں ہے، ساری شریعت تمام لوگوں کے لیے برابر ہے. فرمایا ثم افیضوا، تم واپس آؤ اس جگہ سے جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، واستغفروا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ نے حج کے بڑے رکن عرفات کو، وقوف عرفات کو ادا کر لیا، اور وقوف مزدلفہ کو بھی ادا کر لیا. اس کے بعد طواف رہ گیا ہے، وہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے، اگرچہ افضل دن 10 تاریخ ہے. فرمایا اب کیا کرنا ہے؟ اللہ سے گناہوں کی معافی لینی ہے. تو یہ وہی انداز ہے جو انداز اللہ رب العزت نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر کئی عبادات میں اپنایا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوتے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے. 3 دفعہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے. مثال کے طور پہ آپ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ حج کے آخر میں اللہ سے مغفرت طلب کی جائے. ان اللہ غفور الرحیم، یہ جملہ تعلیل ہے استغفروا کے لیے. اللہ سے گناہوں کی معافی کیوں مانگنی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. غفور اور رحیم اللہ کے ناموں میں سے 2 نام ہیں. ان 2 ناموں سے اللہ کی 2 صفتوں کا پتہ چل رہا ہے. نمبر 1 مغفرت، نمبر 2 رحمت. اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں، رحمت کرنے والے ہیں، اور ہم ان دونوں صفات پہ ایمان لاتے ہیں. کسی قسم کی تعویل نہیں کریں گے، کسی قسم کی تحریف نہیں کریں گے، کسی قسم کی تشبیہ نہیں دیں گے، لیکن ان 2 صفات کو مانیں گے اور ان کے حقیقی معنی پہ محمول کریں گے. کئی لوگ اللہ تعالیٰ کے نام رحیم کو مان لیتے ہیں اور بظاہر صفت رحمت کو بھی مان لیتے ہیں، لیکن اس کے معنی کا انکار کرتے ہیں. ہم اس کے معنی کو بھی مانتے ہیں اور صفت کو بھی مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. غفور مبالغے کا لفظ ہے کہ اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، اور ایسے ہی ہے اللہ ایک دنیا کو معاف کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ ایک ہی انسان کو اللہ تعالیٰ بار بار معاف کر رہے ہیں. انسان بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرتے ہیں، بخشتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 200 میں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. پس جب تم ادا کر لو، مکمل کر لو مناسککم، اپنی حج کی عبادات، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی بڑھ کر ذکر. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، پس لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں دے، فی الدنیا، دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. فَإِذَا، اذا کا معنی کیا ہے؟ جب. قضیتم فعل ماضی ہے جمع کے لیے، تم ادا کر لو، تم پورے کر لو. مناسککم، مناسک کس کی جمع ہے؟ جی اس کی جمع ہے. اور اس کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا طریقہ، عبادت کا طریقہ. اور یہاں پہ مراد حج کی عبادت کے طریقے ہیں. جب تم پورے کر لو اپنے حج کی
عبادات کے طریقے یا اپنے حج کی عبادات کو پورا کر لو. فذکر اللہ، فا یہ اذا کے جواب میں ہے، تو کا معنی ہے اذکرو، تم ذکر کرو، فعل امر ہے جمع کے لیے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کرو؟ جیسے تم ذکر کیا کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کا. آبا ابن کی جمع ہے، مراد باپ، دادا، پردادا وغیرہ. او اشد ذکرا، او یہاں بل کے معنی میں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو. پہلے کہا اللہ کا ذکر کرو اتنا جتنا ذکر تم کیا کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کا. پھر کہا بلکہ اپنے آباء و اجداد کے تذکرے سے بڑھ کر اللہ کا تذکرہ کرو. فمن الناس، یہ من جو ہے یہ تبعیدیہ ہے، بعض کے معنی میں ہے، کچھ لوگ. من یقول، یہ اسم موصول ہے، جو کہتے ہیں، جو کہتا ہے. یقول پھر مضارع ہے واحد کے لیے. ربنا، اے ہمارے رب. رب کس کو کہتے ہیں؟ جو پالنے والا ہو، جو رزق دینے والا ہو، جو تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہو. ربنا، ہمارے رب. آتی، یہ فعل امر ہے واحد کے لیے، تو دے، نہ ہمیں. فی دنیا، دنیا میں. کیا دے؟ یہاں پہ مفعول مقدر ہے، یعنی کہ ہمیں ہمارا نصیب دے دنیا میں، ہمیں ہمارا حصہ دے دنیا میں. وما لہو، ما نافیہ ہے، نہیں ہے، لہو اس کے لیے. کس کے لیے؟ جو یہ کہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہمارا حصہ دے، ایسے آدمی کے لیے نہیں ہے. فی الآخرت، آخرت میں. من خلاق، کوئی بھی حصہ. من زائدہ ہے ترکیب کے لحاظ سے، لیکن معنی کے لحاظ سے تاکید کے لیے ہے. خلاق حصہ، تو من خلاق کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جب تم اپنے حج کی عبادات مکمل کر لو. حج کی عبادات مکمل کب ہوتی ہیں؟ جب انسان حلال ہو جاتا ہے. 10 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد، طواف وغیرہ کرنے کے بعد انسان احرام کھول دیتا ہے، حلال ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم اپنی حج کی عبادات مکمل کر لو، فذکر اللہ، تو اب اللہ کا ذکر کرو. حاجی 10 تاریخ کے بعد کہاں ٹھہرتا ہے؟ مینا میں. تو مینا میں پہلے لوگ اپنے خاندان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ان پہ فخر کیا کرتے تھے. جیسا کہ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں اس روایت میں جس کو امام ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں. کہا کرتے تھے میرا والد، میرا دادا، میرا پردادا وہ تھا جس نے فلاں موقع پہ اتنا خرچ کیا، اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا. میرا باپ دادا وہ تھا جس نے فلاں قاتل کی دیت ادا کی، فلاں معاملے کو حل کیا. تو اپنے بڑوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ان پہ فخر کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالی نے کہا فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو. کذکرکم آباءکم، جیسے تم ذکر کیا کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کا. او اشد ذکرا، بلکہ جتنا تم تذکرہ کیا کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کا، اس سے کہیں زیادہ تذکرہ کس کا کرو؟ اللہ تعالیٰ کا کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے. فمن الناس، بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہمارا حصہ کہاں دے؟ دنیا میں. یعنی کہ وہ دنیا مانگتے ہیں، انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، جنت کا سوال نہیں کرتے، جہنم سے بچنے کا سوال نہیں کرتے، بس دنیا مانگتے رہتے ہیں. اس بارے میں بھی عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، جیسا کہ امام ابن حاتم ان سے اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے مینا میں کہ اے اللہ ہمارے اس سال کو خوشحالی کا سال بنا دے، ہمارے اس سال کو اچھی اولاد کا سال بنا دے، ہمیں اچھی اولاد دینا، اور بارشوں کا سال بنا دے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں جن کی توجہ صرف دنیا پہ ہو، جن کا سوال وہ ہو جس کا تعلق صرف دنیا سے ہو، جو آخرت سے اعراض کرتے ہوں، جنہیں آخرت کی کوئی فکر نہ ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یہ آیت نمبر 201 ہے. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں دے، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، بلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بلائی، وقنا،
اور ہمیں محفوظ رکھنا، ہمیں بچانا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے۔ منہم، یہ من تبعیدیہ ہے، بعض کے معنی میں ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں من یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارا رب ہمیں دے دنیا میں کیا دے؟ حسنا، خیر دے، اچھائی دے، بلائی دے، اور آخرت میں بھی کیا دینا؟ بلائی دینا، خیر دینا۔ وقینا، قینا، کی فعل امر ہے واحد کے لیے، کی وقا یقی سے فعل امر ہے، تو بچا نہ ہمیں عذاب الناری، جہنم کے عذاب سے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے دوسرے فریق کا تذکرہ کیا۔ پہلا فریق کون تھا؟ جس کی توجہ صرف دنیا پہ ہے، آخرت سے کوئی غرض نہیں ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسرا فریق وہ ہے جو دنیا بھی مانگتا ہے، آخرت بھی مانگتا ہے، اور جہنم کے عذاب سے پناہ بھی مانگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت دوسرے فریق پہ راضی ہیں، پہلے فریق پہ راضی نہیں ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی خیر دے، دنیا کی بلائی دے، اس میں دنیا کی ہر خیر آ جاتی ہے، رزق، مکان، گاڑی، جاب، اولاد، کھیتی باڑی، پراپرٹی، عزت، دنیا کی ہر چیز اس میں داخل ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت کی بلائی دے، اس میں آخرت کی ہر خیر داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار، جنت، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، حوض کوثر سے پانی پینے کا موقع ملے، جہنم کے اوپر جو پل ہے وہاں سے سلامتی سے گزر جائیں، یہ تمام چیزیں وفی الآخرۃ حسنہ میں داخل ہیں۔ وقنا عذاب النار، یہ کیوں کہا، یہ کیوں سکھایا؟ اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہیں آخرت میں جنت مل جائے گی لیکن پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو دعا کیا سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی خیر دے، آخرت کی خیر دے، لیکن جہنم کے عذاب سے بچا، جنت میں جگہ دے، جہنم میں جائے بغیر۔ یہ عظیم دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر کیا کرتے تھے، جناب انس ابن مالک کیا کرتے تھے، اور یہ طواف میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا کرنا سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات کے مطابق حج کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا